بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے 27 سال ہو گئے ہیں۔ میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت، تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبریں بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہو، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی اور میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کے کون سی نیکی تھی جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا، یہ عورت فرید گیٹ بھاولپور کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی۔ آباء و اجداد یہی کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی نے تصور کیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث اور امام بخاری جیسے محدثین کے استاد ہیں۔ انہیں علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ القرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جو دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا اور انتہائی کم گو اور نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گرا گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے گیا اور اس کے ہم عصر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، ہاں اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئیں اس کو سود پر دے دے۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے تو فارغ ہو گیا،
اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور 5 نمازیں امام کے پیچھے بعد جماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی جس کے ذریعے مہینے بھر کا گزارا چلتا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو شدید عذاب ہو رہا ہے، وہ اسی سود خوری کی گناہ کا وبال ہے۔ حق تعالیٰ مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔